بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بغیر نماز جنازہ کے ہی کیوں دفن کر دیا گیا؟ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی خدیجہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور ان سے میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دینا کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی آزمائش ہوگی۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہیں جنت میں محل کی خوشخبری سنائی گئی اور خود اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ آپ کا نسب اپنے والد خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر آپ کی امی نے آپ کو پالا پوسا تھا، لیکن اتفاق یہ کہ آپ کی امی بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کا تجارتی کام سنبھالا اور پھر ایسی مہارت سے تجارت کی کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ مالدار عورت اور کوئی بھی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت میری بیوی خدیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ و اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں کہ جن میں حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد اور حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا شمار مکہ کے بڑے مالداروں میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے 8000 اونٹ موجود تھے۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان شام اور یمن جیسے بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اس تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بہت نفع ہوتا۔ آپ کا کردار اتنا صاف تھا کہ مکہ والے آپ کے کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ پھر جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت ایماندار اور محنتی ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر تجارتی قافلے کی دیکھ بھال کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا اور کئی بار اپنا سامان تجارت دے کر باہر ملک بھی بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری و سچائی سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا، کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے زبردست مدد ملی۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو لوگوں کی زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ہمت بڑھائی تو تاریخ میں ویسی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ ہی کی تعریفیں کیا کرتے ہیں، تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ آپ تو ہر وقت خدیجہ ہی کو یاد کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں بھی دی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خدیجہ تو ایسی تھی کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور اس نے تب میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات پر ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پہلی بیوی کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا؟ تو آئیے آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا گیا۔ تو دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد تقریباً 25 سال تک زندہ رہیں، اور پھر ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وفات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی
क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म ही नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि मुर्दे को ऐसे ही बगैर नमाज जनाजा के कब्र में दफन कर दिया जाता था। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि उस वक्त नमाज जनाजा तो दूर बल्कि 5 वक्त की नमाजें भी फर्ज नहीं हुई थी। इसी तरह रमजान का महीना होने के बावजूद कोई फर्ज रोजा भी ना था, क्योंकि उस वक्त तक रोजे भी फर्ज नहीं हुए थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और मुसीबत आ चुकी थी। वो ये कि आपके सबसे महबूब चचा हजरत अबू तालिब की भी अभी एक हफ्ता पहले ही वफात हुई थी कि उसके एक हफ्ते के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की भी वफात हो गई और वो भी आपको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब आपका दुनिया में कोई ऐसा सहारा ना बचा कि जिसे आप अपने गम सुना सकें। सिर्फ 4 बेटियां ही थीं। चचा अबू तालिब और बीबी खदीजा की वफात का गम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा पड़ा कि आप बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगे। इसीलिए आपने इस साल का नाम आमुल हसन रख दिया, मतलब गम वाला साल। रिवायतों में आता है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात पर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में उतरे और अपनी सबसे हमदर्द बीवी को आंसुओं के साथ जमीन के हवाले कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि उनकी वफात के बाद जब भी कोई बकरी ज़बह करते तो उसका गोश्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के सहेलियों के घर जरूर भेजते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात रहे तब तक अपनी बीवी खदीजा को याद कर करके अक्सर रोया करते थे। अल्लाह ताला हमें भी इन सच्चे वाकयात सुनने के तौफीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।